دوستوں اور ساتھی السلام علیکم. میں اپنے ویلاگ دستک پہ افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش ہے کہ میرے چینل کا سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفیض کریں. تو آج کا میرا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہوگا، اس کے لیے پیش کی معذرت. تو چونکہ آج کا ویلاگ بڑا اہم ہے، وزیر اعظم نے آج ایک ڈرامہ سٹیج کیا اپنی ٹیلی فون کالز وغیرہ کا. تو یہ یقیناً ایک ریٹن اسکرپٹ تھا، انکلوڈنگ وزیر اعظم کا جوابات اور سوالات، اور ان کے اندر سوالات کے اور جوابات کے اندر کوئی مماثلت نہیں تھی. اگر کسی کو اس کے اوپر شک ہے تو وہ جا کر مختلف سوالات اور ان کے جوابات کو دیکھ سکتے ہیں. تو وزیر اعظم کے ساتھ جو سوالات اٹھائے گئے تقریباً کوئی 12-13 سوالات تھے. ایک سوال تھا مہنگائی کے بارے میں، ایک صحت اور ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے، اور ریلیف سے متعلق تھا، عوام کو ملنے والی ایمرجنسی یا صدارتی نظام کے حوالے سے، اور انصاف کے حوالے سے 2 سوالات تھے. اور وزیر اعظم کی تقریر بھی سب سے لمبی جو ہے نا وہ سکرپٹ اسی کو انصاف کے اوپر ہی لکھا گیا تھا، کیونکہ بیش کرنا تھا اپوزیشن کو. اور سوال تھا ڈنمارک میں پی آئی اے کی فلائٹ کو ریزیوم کرنے کے لیے، اور بلدیاتی انتخابات کے بارے میں ان کی بری کارکردگی اور فیوچر پلاننگ کے حوالے سے. امپورٹڈ ٹیلی فون پر ٹیکس کے حوالے سے تھا سوال، اور بچوں کے مستقبل اور تعلیم وغیرہ کے متعلق تھا، اور مہنگائی کے اوپر گورنمنٹ کا کیا ایجنڈا ہے، یہ سوال تھا. اور ایک اور سب سے اہم سوال جو اس سکرپٹ کا آخری سوال تھا وہ اپوزیشن کے لانگ مارچ کی طرف تھا اور اپوزیشن کی ایکٹیویٹیز کے طرف تھا. تو میں اپنا ویلاگ اس کے اوپر جو اپنی رائے دینے سے پہلے میں اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ جو وزیر اعظم کی تھی اس کے متعلق بیان کرتا ہوں. تقریباً اس کا لفظ بلفظ ہو سکتا ہے وہ ایسے نہ ہو، مگر وزیر اعظم نے اس کے اپنے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں انہوں نے بولا ہے کہ میں آپ سے اس لیے آج مخاطب ہوں کہ مجھے پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دیا جاتا. تو یہ ان کا گلہ یا شکوہ یہ آج کا نہیں ہے، یہ ان کا گلہ شکوہ ڈے 1 سے ہے. جب ان کو سلیکٹڈ وزیر اعظم جب یہ بنے تھے، پارلیمنٹ میں آئے تھے، آر ٹی ایس کے نتیجے کی وجہ سے اسمبلی کے پہلے اجلاس سے ان کو بولنے نہیں دیا گیا، یقیناً کیونکہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو بولنے دیا جائے. اور اسی کے اوپر ان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر 2 چیزیں کم از کم نکلتی ہیں. ایک چیز تو یہ کہ انہوں نے آپ کو اور مجھے عوام کو میسیج دیا ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں مجھے بولنے دیا جائے تو میں آپ سے کبھی بھی مخاطب نہ ہوں، کہ آپ کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں. اور دوسرا، انہوں نے اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ میں اتنا مجبور اور بے بس ہوں، اور میں اتنا نااہل ہوں کہ میں پارلیمنٹ کے اندر جا کر میں سوالات کے جواب دینے کے میں اہل نہیں ہوں. تو جناب علی وزیر اعظم صاحب، آپ کو صرف یہ پاکستانی عوام نہیں دیکھ رہی، یہ دیگر ممالک جن کے انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی آپ کے اس اسٹیج ڈرامے کا وہ بھی دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ اردو زبان جانتے ہیں یا نہیں، مگر وہ ترجمہ کروائیں گے. تو جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم اتنا بے بس اور مجبور ہے، کہ لیڈر آف دی ہاؤس اتنا بے بس مجبور ہے کہ اپنے ہی ہاؤس میں وہ اپنی بات کو بیان نہیں کر سکتا، اپنے مدعے کو بیان نہیں کر سکتا، تو دوسرے ملک کیا وہ پاگل ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ وہ ٹریٹی کریں گے، لانگ ٹرم جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ریلیشن بلڈ اپ کریں گے. اور آپ کی اسی مجبوری اور بے بسی اور اسی جو ہے نا خواص باختہ باتوں کی وجہ سے کسی بھی سویلائزڈ کنٹری نے ابھی تک آپ کو آفیشلی دورے کی دعوت نہیں دی. تو آپ کے اتنے ارستو بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ چرستو بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ فیکٹس اینڈ فگر نکالیں کہ کون کون سے سویلائزڈ کنٹریز نے ان 3.5 سالوں میں آپ کو اپنے ملک کے سرکاری دورے کی دعوت دی. تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کا پلیل یہ لی کہ ادھر این آر او مافیا بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے سے سوال پوچھتے ہیں، این آر او کا پوچھتے ہیں. آپ سے کوئی بھی نہیں پوچھتا این آر او کا. آپ یہ کیسٹ آپ کی پرانی ہو چکی ہے اور پٹ چکی ہے یہ کیسٹ، یہ فلم بری طرح فلاپ ہو چکی ہے. اگر کوئی این آر او مانگتا ہے نام لیں اس کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے وہ مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، عدالتوں کو وہ بھگت رہی ہے، فیس کر رہی ہے. تو کون ہے ان میں سے اندر جو آپ سے این آر او مانگ رہا ہے؟ اگر وہ
اگر وہ عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں تو این آر او پھر وہ کہاں سے مانگیں گے؟ اور نون لیگ کی جہاں تک قیادت کا تعلق ہے، نون لیگ کی قیادت کے بھی ان کے بھی کافی لوگ جو ہے نا وہ عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں. تو نواز شریف کا اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے ایک سزا یافتہ مجرم تھا، تو مریم بھی سزا یافتہ تھی، وہ بھی جیل سے باہر ہے، اور بلکہ اس کو تو پریویلیج ملا پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا کہ گرفتاری سے 10 دن پہلے اس کو انفارم کیا جائے. تو اس کے خلاف اپیل آپ نے کرنی تھی، کسی اپوزیشن نے نہیں کرنی تھی. اور میاں نواز شریف جو جیل سے نکل کر بیرون ملک گیا تو اس میں بھی آپ کی ناکامی ہے. اسد عمر کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اسد عمر نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کچھ دن پہلے، 1-2 دن پہلے، کہ وزیر اعظم کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے میں 100% عمران خان کا ہاتھ تھا اور عمران خان کا اپنا فیصلہ تھا. تو یا تو اسد عمر جھوٹ بول رہا ہے یا پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا نتارہ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کی پارٹی کا وہ جنرل سیکرٹری ہے اور آپ کا فنانس منسٹر ہے. تو آپ نے یہ این آر او کی گردان آپ یہ بند کریں اور اپنی ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پر نہ ڈالیں. آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، آپ شہباز شریف پر اعتراض کر رہے ہیں کہ شہباز شریف لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے نا، یہ لیڈر آف دی اپوزیشن، یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے. تو چونکہ ادھر یہ مجرم بیٹھا ہوا ہے اس لیے میں ہاتھ نہیں ملاتا. وہ شہباز شریف چاہے جیسا بھی ہے، میرے لاکھ اختلافات صحیح، آپ کے لاکھ اختلافات صحیح، مگر شہباز شریف ایک پارٹی کا نمائندہ ہے، اس کو لوگوں نے، پاکستان کے عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، اور وہ ان تمام منتخب نمائندوں کا لیڈر آف دی آفیشیل لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اور وہ شیڈو گورنمنٹ ہے. اس کے ساتھ ملنا بیٹھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. چاہے ان کا پرسنل کریکٹر کیسا ہے وہ ایک دوسری بات ہے، عدالتیں وہاں پر بیٹھی ہیں، اگر مجرم ہے تو بالکل اس کو سزا دیں. اور آپ نے اپنے اسی اسٹیج ڈرامے میں آپ نے مہنگائی کے اوپر جب سوال کیا تو ایک جگہ پر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو مہنگائی جو ہے نا یہ راتوں کو جگائے رکھتی ہے، سونے نہیں دیکھتے تھے. دوسری طرف آپ جو ہے نا یہ انڈیکیٹرز ورلڈ بینک کے، ورلڈ اکنامک فورم وغیرہ کے، اس طرح کے آپ جو ہے نا یہ فکر ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے نا یہ مہنگائی نہیں ہے. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی 2 وجہ ہیں، تو 2 قسمیں ہیں مہنگائی کی، ایک کرنٹ ڈیفیسٹ کی، دوسرا کرونا کے سپلائی شارٹیج کی وجہ سے. تو آپ کی کس بات پر جو ہے نا وہ یقین کیا جائے؟ اور آپ کا انفارمیشن کا کرائٹیریا آپ نے خود اپنی اس بیان میں آپ نے سکرپٹ میں آپ نے بیان کیا ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر صبح آپ جب، خیر صبح تو آپ کبھی اٹھتے نہیں ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صبح سوتے ہیں، سونے سے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں ٹیلی فون پر دیکھتا ہوں تو ساری چیزیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں، آپ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. تو گورنمنٹ اس طرح نہیں چلتی، یہ گورنمنٹ چلانے کا طریقہ غلط ہے. یہ ٹیلی فونوں پر آپ واٹس ایپ پر گورنمنٹ نہیں چلا سکتے. تو آپ نے مہنگائی کے اوپر جو ہے نا، چونکہ سوال کچھ اور تھا، جواب آپ نے اپنی مرضی سے ظاہر ہے کہ سکرپٹ کے مطابق دینا تھا. تو جہاں پر آپ نے یہ ورلڈ بینک وغیرہ کا بھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ پاکستان میں یہ غربت اس طرح اتنی فگر سے کم ہوئی ہے، وہ اس کا میں ذکر نہیں کرتا. تو آپ نے یہ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ کسانوں کی زندگی بھی جو ہے نا وہ آسان ہوئی ہے. تو وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ کافی تسلی بخش منافع ہوا. ریزن اس کی کیا جو آپ نے بتائی ہے، ریزن آپ نے بتائی ہے کپاس، چاول، گندم اور مکئی اور گنا، تو ان کی ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے بیچ کر منافع کمایا. اور ایک فیملی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ ماہانہ یا سالانہ، مگر میں اس کو سالانہ ہی کنسیڈر کرتا ہوں کہ 1,65,000 سالانہ ایک فیملی کی انکم میں اضافہ ہوا ہے. تو پتہ نہیں آپ نے یہ فگر کہاں سے لی یا کہاں سے نہیں. تو اگر ان کی انکم میں اضافہ ہوا تو ان کے ایکسپنسز بھی دیکھیں کہ ان کے ایکسپنسز کتنے بڑے ہیں. وہ پہلے کھاد کتنے کی لیتے تھے، اب کتنے کی لے رہے ہیں. بی دانہ پہلے وہ کتنے کا لیتے تھے، اب کتنے کا لے رہے ہیں. تو وہ بجلی کے بل ان کے پہلے کتنے تھے، اب کتنے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی نیٹ، ان کی جو ہے نا وہ جو گھر لے کر جا رہے ہیں، وہ انکم ان کی کتنی جو ہے نا یہ بڑھی ہے یا نہیں بڑھی. تو یہ فگر ہمارے سامنے رکھے. آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں 73% آپ نے بولا کہ کسانوں کی انکم میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوا ہے، تو جو کہ غلط فگر ہے. تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کنسٹرکشن
جو ہے نا وہ انڈسٹری جو ہے نا یہ بوم کر رہی ہے، ٹھیک ہے کر رہی ہوگی، مگر یہ کہ لوگوں کی پرچیز پاور کہاں پر ہے. تو آپ نے یہ بولا کہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے نا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ مارگج مل رہی ہے. تو جناب کہاں پر لوگوں کو مارگج ملا، اور مارگج کی آپ نے یہ فگر دی ہے کہ جتنا لوگ کرایہ بھرتے ہیں اتنی مارگج ہوتی ہے. ایک چھوٹے سے قصبے میں تقریباً 2.5-3 مرلے کا گھر 50 لاکھ سے کم ملتا نہیں ہے، تو بہت مشکل ہے ملنا. تو آپ اس کا دیکھ لیں کہ اس کو مارک اپ کتنا ملے گا، اور کیا وہ کوالیفائی بھی بینک سے کرے گا کہ نہیں کرے گا، پھر اس کی ماہانہ اقساط کتنی ہوں گی اور اس کی تنخواہ کتنی ہے، اور باقی وہ بجلی گیس وغیرہ کے بل اور بچوں کی ٹیوشن فیس وغیرہ دے کر تو کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اس کی مارگج کی اقساط دے سکیں. اور یہ مارگج اور منتھلی رینٹ جتنا اس کا مارکیٹ رینٹ ہے تو دونوں میچ نہیں کرتے. مارگج کی اگر منتھلی رینٹ ادھر ہے نا تو مارگج کی پیمنٹ ادھر ہے، تو یہ گیپ کون پورا کرے گا. تو آپ یہ غلط فگر دے کر لوگوں کو گمراہ نہ کریں. آپ نے ایک اور جگہ پر یہ مہنگائی ختم ہونے کا انڈیکیٹر دیا ہے کہ لے جی ٹریکٹر گاڑیوں کی موٹر سائیکلوں کی اتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی، اتنی تعداد ان کی زیادہ ہوگی. تو میں صرف یہ اس وقت یہ موٹر سائیکل کا ذکر کرتا ہوں کہ موٹر سائیکل کا پہلے آپ استعمال دیکھیں کہ پہلے موٹر سائیکل لوگ کس کے لیے کس کام کے لیے استعمال کرتے تھے، اور اب یہ کن کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اب یہ لوگ دیہاتوں میں جو استعمال ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے نا گوالے یا دودھ وغیرہ بھی اسی پر ڈھوتے ہیں، پٹھے وغیرہ لوگ اسی کے اوپر لے کر آتے ہیں، باقی چیزیں بھی اس طرح مال برداری کے لیے کام آتی ہے، چنگی رکشوں میں کام آتی ہے. تو یہ موٹر سائیکل کا استعمال اس لیے جو ہے نا یہ موٹر سائیکل کی پروڈکشن اس لیے زیادہ ہوئی ہے. اور پہلے لوگ جو ہے نا یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں لاہور سے سیالکوٹ تک لوگ بسوں میں سفر کرتے تھے، اور ابھی لوگ اپنی 5-6 فیملی ممبر ہوتے ہیں. تو آلدو کہ یہ اللیگل ہے، اتنی ڈبل سواری سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ کہ لوگ مجبوراً یہ سفر کرتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ٹائم کنزیومنگ بھی ٹائم بھی بچتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ انکم بھی ان کی ہوتی ہے. اور یہ لوگ یہ چیزیں ٹریکٹر یا گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں لوگ کیش پر نہیں لے رہے، یہ لوگ قسطوں پر لے رہے ہیں. کوئی گاڑیاں لے کر کوئی کریم چلا رہا ہے، کوئی کچھ چلا رہا ہے. ایون اچھے گھرانوں کے لوگ اپنے خرچے نکالنے کے لیے یا گاڑیوں کے خرچے نکالنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے جتنی بھی آپ فگرز وغیرہ دے رہے ہیں آپ غلط دے رہے ہیں. اور آپ نے ایک جگہ پر یہ فرمایا جس طرح آپ نے جرمن اور جاپان کی سرحد ملا دی، اور آپ نے حضرت عیسیٰ کا تاریخ سے ذکر ہی آپ نے غائب کر دیا، ایون کہ اسلامک تاریخ سے بھی. تو اسی طرح آپ نے ایک نئی سائنس متعارف کرائی ہے کہ گیس سے کھاد بنتی ہے. تو یہ سائنس کائنڈلی یہ فارمولہ بیچیں کہ گیس سے کیسے کھاد بنتی ہے. اور آپ نے یہ بھی ایک غلط فگر دی ہے پوری دنیا میں کھاد کا کرائسس ہے. بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں ادھر کینیڈا میں بیٹھا ہوں، ہم نے کسی بھی جگہ پر یہ نہیں دیکھا کہ کھاد کے لیے لائنیں لگی ہوں. تو آپ اس کے اوپر بھی آپ کا سٹینڈ بالکل ٹوٹلی غلط ہے. کینیڈا کے بارے میں ایک اور آپ نے غلط فگر دی ہے کہ آپ نے کہ کینیڈا کے 40% آبادی اس کو اپنی جان کے کھانے کے لالے پڑھنے والے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں اپنا کھانے پینے کی ضروریات وہ کس طرح پوری کریں گے. یہ بھی آپ کی فگر ٹوٹلی غلط ہے. یہاں پر یہ کینیڈا میں جو آپ کے چرستو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ انہوں نے آپ کو غلط فگر بھیجی ہے، اور ٹوٹلی غلط فگر ہے. کینیڈا گورنمنٹ جب سے یہ کووڈ کا کرائسس آیا تو ایک سرپ پروگرام شروع کیا تھا کینیڈین گورنمنٹ نے. تو سرپ پروگرام کے اندر جو بھی 18 سال کا ہے میچور ہے، یا میرا خیال ہے 17 سال یا 18 سال، تو ہر ایک کو بائی ویکلی $2,000 گھر بیٹھے ہوئے ملتے تھے. تو مہینے کے 4,000 سے اوپر بنتے ہیں. تو اس کے اندر لوگوں نے کئی مہینے یہ پیسے لیے ہیں. ایون کہ جو لوگ پہلے کام نہیں کرتے تو انہوں نے بھی لیے ہیں، کیونکہ یہ سب کے لیے یہ تھا جو ہے جس کا کام افیکٹ ہوا ہے تو وہ یہ سب کے لیے یہ پریویلیج تھا. اور سمپل آپ ان کی CRA کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو رجسٹر کریں، آپ کے بینک میں آ کر بینک میں پیسے ڈپازٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی طرح یہ لائنیں لگا کر لوگوں کی تذلیل نہیں ہوئی. تو لوگوں کی پرچیز پاور جو ہے نا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لالے پڑے ہوئے، یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں کینیڈا میں بھی، اور اپنی محنت مشقت کر کے میں کھاتا ہوں. اور ہماری جو پرچیز پاور تھی تو اسی طرح جو میرے دوست احباب ہیں
ان کی جو پرچیز پاور تھی، جن کے ساتھ بھی میرا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، تو کسی کی بھی پرچیز پاور نہیں ہے۔ ہم جو کووڈ سے پہلے جو چیزیں خرید رہے تھے، ہم وہی چیزیں اب بھی خرید رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے خرید رہے ہیں کہ ان کی پرائسز کیا ہیں۔ پرائسز یقیناً بڑھی ہیں، مگر ہماری پرچیز پاور بھی جو ہے نا وہ افیکٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ کی فکر ہے۔ اور اس کے علاوہ کینیڈین گورنمنٹ نے ایک انڈیمنٹی دی تھی مارگیج کی پیمنٹ کے اوپر، کہ جب تک آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ مارگیج کی آپ پیمنٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑی پریویلیج تھا کہ آپ نے لوگوں کو یہ پریویلیج نہیں دیا۔ آپ مسالے دیتے ہیں دوسرے ملکوں کی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو آپ ناجائز طور پر آپ گمراہ کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کو مزدور نہیں ملتا۔ بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری چل ہی نہیں رہی تو مزدور تو وہ بیچارے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں فیصل آباد جا کر دیکھیں کہ وہاں پر ٹیکسٹائل ہمارا وہ جو مانچسٹر ہوتا تھا، تو اس کے وہاں پر اس وقت صورتحال کیا ہے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں مزدور نہیں ملتے، تو آپ ایک دن نکلیں صبح، کیونکہ لوگ نکلتے ہیں احساس اور امید کے ساتھ کہ ہمیں مزدوری ملے گی۔ آپ چلے جائیں بھاٹی چوک میں، چلے جائیں داتا صاحب کے قریب، تو وہاں پر جا کر دیکھیں کہ مزدور ادھر جو ہے نا یہ قطار در قطار بیچارے بیٹھتے ہیں صبح آ کر، جب تک یہ بھی سورج کی کرنیں بھی نہیں نکلتی، تو جب تارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ بیچارے آ کر بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو کر گھر چلے جاتے ہیں۔ ان کو کوئی مزدوری پر نہیں رکھتا۔ تو آپ جا کر آپ گراؤنڈ میں جا کر دیکھیں، تو یہ ٹیلی فون پر اسکرپٹ رائٹنگ سے آپ خطاب نہ کریں، آپ کو یہ آٹے دال کا بھاؤ آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ ٹوٹلی آپ مس لیڈنگ فکر لوگوں کو بتا کر آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا، کسی نے یہ سوال کیا تھا ہیلتھ کارڈ کے بارے میں، تو ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بھی یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اسکیم ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں اس کے اندر کور نہیں ہے۔ تو آپ روزمرہ کی جو ہے نا اس کو آپ روزمرہ کی جو آپ کی بیماریاں او پی ڈی وغیرہ اس طرح کی، آپ اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے، سپورٹس انجری نہیں کر سکتے، یہ وبائی امراض کے اوپر یہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ تو بھائی یہ ہیلتھ کارڈ یہ شوشہ کیوں آپ نے چھوڑا؟ آپ چاہیے یہ تھا کہ آپ یہی پیسے آپ گورنمنٹ کے ہسپتالوں کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے یہ دیہاتوں تک گراس روٹ لیول تک ایک ڈسپینسری سسٹم تھا۔ تو ڈسپینسری سسٹم کو اگر آپ مضبوط اور مربوط کرتے ہیں تو آپ کو یہ ہیلتھ کارڈ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ اور اس سے پہلے یہ پرویز لائی نے بھی بہت اچھا یہ کام کیا تھا ہیلتھ سیکٹر میں، تو جب ہاسپٹلس میں تمام دوائیاں فری ملتی تھی، ایون کہ آؤٹ ڈور پیشنٹس کے لیے بھی وہ دوائیاں فری تھیں۔ تو آپ پرویز لائی سے کم از کم مشورہ کر لیں کہ اس نے ہیلتھ سیکٹر میں اس نے کیا کیا جو ہے نا وہ اچیومنٹ کی ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا تو جا کر سندھ میں جا کر دیکھیں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بیماری لے کر جگر کے ٹرانسپلانٹ تک، ہارٹ ٹرانسپلانٹ تک بالکل فری ہوتا ہے، اور کسی کی مریض کی جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں جاتا، بلکہ پورے پاکستان سے وہاں پر جا کر آپ کے پی کے سے بھی لوگ وہاں پر جا کر علاج کروا رہے ہیں۔ تو ہیلتھ سیکٹر میں اگر آپ نے کوئی ایگزامپل لینی ہے تو آپ سندھ کی ایگزامپل لیں کہ آج کے دور میں سندھ نے ہیلتھ سیکٹر میں کیسے ریولیوشنری آپ نے کام کیے ہیں۔ تو آپ سے سوال ہوا تھا ایمرجنسی اور صدارتی نظام کے بارے میں، آپ اس کا بھی جواب گول کر کے، کیونکہ وہ آپ کے سکرپٹ کا حصہ نہیں تھا تو پتہ نہیں وہ سوال کیسے آپ کے پاس آ گیا، تو اس کے اوپر بھی آپ نے ادھر ادھر جو ہے نا وہ فول اراؤنڈ کر کے آپ نے اس کا جواب بالکل دیا نہیں، ٹچ ہی نہیں کیا۔ تو مگر یہ ہے کہ آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس کا جواب ہے۔ اگر کوئی سیاست کا طالب علم آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں جس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کا جواب دہ نہیں ہے، تو اگر آپ پارلیمنٹ کے میں جواب دہ نہیں ہیں تو پھر آپ اسی نظام کے دائی ہیں، اور یہ صدارتی نظام یا ایمرجنسی کا شوشہ یہ آپ نے خود چھوڑا ہوا، یہ آپ کا سیلف کریٹڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا یہ آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے انصاف کے بارے میں سب سے زیادہ ٹائم انصاف کے بارے میں دیا، کیونکہ آپ نے یہ اپوزیشن کو اس کے اندر بیش کرنا تھا۔ تو انصاف کے بارے میں آپ نے جو ہے نا اپنے ابتدائیہ جیسے قائد کا ذکر کیا، اصول پسند آدمی تھے، اس کے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ نے نظریہ ضرورت کا ذکر کیا۔ نظریہ ضرورت جناب علی، یہ نظریہ ضرورت جو ہے نا یہ غریب آدمی کے لیے نہیں تھا،
یہ اقتدار کے اوپر ناجائز قابضین کو تحفظ دینے کے لیے نظریہ ضرورت متعارف ہوا تھا، تو اس کے بینیفیشری اسکندر مرزا، ایوب خان، یحییٰ، ضیاء الحق اور پرویز مشرف، اور یہ پارلیمانی نظام میں میاں نواز شریف اس کے بینیفیشری رہے ہیں، کیونکہ ضیاء کے بعد 4 بار جو ہے نا یہ وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، 2 بار بینظیر بھٹو کو اور 2 بار میاں نواز شریف کو۔ بینظیر بھٹو کی حکومت بحال نہیں کی گئی، نواز شریف کی بحال کی گئی دونوں بار۔ تو یہ نظریہ ضرورت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور باقی آپ نے انصاف کے حوالے سے آگے آپ نے یہ ذکر کیا کہ اس طرح یہ کرپشن کا اور انصاف کا آپ نے یہ مثال دی ہے سنگاپور کے کسی وزیر پر کہ اس پر کرپشن کے چارجز ہوئے تو اس نے سوئسائڈ کر لیا۔ آپ نے ایک امریکہ کے بندے کی مثال دی ہے کہ اس کا فراڈ پکڑا گیا تو اس کی بیوی نے طلاق دے دی، اس کے بچے نے خودکشی کر لی، ایک بچہ گھر میں مر گیا۔ تو جب آپ کے وزراء اور مشیروں کے اوپر جب الزامات لگ رہے ہیں تو آپ تو ان کی وزارتیں بدل دیتے ہیں، تو کسی کو اٹھا کر جنرل سیکرٹری بنا دیتے ہیں، جیسے عامر کیانی ادویات کا سکینڈل تھا، آپ نے اس کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا۔ تو باقی بھی آپ کے اوپر فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں، تو آپ نے کتنی خودکشی کرنے کی جرت کی؟ 53 اکاؤنٹ آپ کے خفیہ برآمد ہوئے ہیں، تو اتنی بڑی چوری کسی بھی بڑے سے بڑے مہا کرپٹ بندے کی پاکستان میں پکڑی نہیں گئی کہ 53 اکاؤنٹ جو ہے نا وہ خفیہ اکاؤنٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیس اکبر ایس بابر نے تقریباً 8 سال سے لٹکا ہوا ہے، تو آپ تاریخوں پر تاریخ لے رہے ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے رہے، تو آپ کے ہاتھ کہاں سے صاف ہیں؟ تو آپ کس طرح یہ مثالیں دے سکتے ہیں دوسرے ملکوں کی؟ آپ مثالیں جب دیں گے تو ایک بہت سا معیوب لگے گا۔ تو آپ نے اپنی ساری جو ناکامی ہے اس کا مدعا دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ سے سوال کیا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک اسٹیج سوال تھا ڈنمارک میں پی آئی اے کی فلائٹ کو ریزیوم کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر بھی آپ نے بڑا، کیونکہ وہ سوال کرنے والے نے جواب آپ کو دے دیا، تو آپ نے یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کو بھی آپ نے اس کو بھی ڈیفینڈ کیا کہ آپ اس کو اکانومی کو، ٹیکس سسٹم کو ڈاکومنٹڈ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ سراسر آپ نے یہ غلط بولا ہے۔ ایف پی آر کے بارے میں آپ نے ریکوریوں کا بولا ہے کہ اتنے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی کورٹ میں جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں تو آپ جا کر وہاں پر لڑیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا ناکامیوں کے اوپر، تو آپ نے پھر ناکامیاں جو ہے نا وہ مہنگائی اور اپنی ناقص پالیسیوں پر ڈالنے کی بجائے آپ نے ٹکٹوں کی غلط تقسیم کے اوپر ڈالا۔ اگر ٹکٹوں کی غلط تقسیم بھی ہے تو وہ آپ نے کی ہے، ٹکٹوں کی غلط تقسیم وہ کسی اور نے نہیں کی۔ تو آپ نے ابھی یہ بولا کہ اس کو میں ذاتی طور پر میں مانیٹر کروں گا، گڈ۔ تو ورکر کو تو یقیناً پہلے ٹکٹ ملی تھی، آپ 25 سال کا رونر ہوتے ہیں پارٹی کا، مگر آپ پارٹی بنا نہیں سکے اپنی، تو اگر پاشا مہربانی نہ کرتا تو آپ کبھی بھی اقتدار میں نہ ہوتے۔ اگر 2018 میں آر ٹی ایس نہ بیٹھتا تو آپ کبھی بھی اقتدار میں نہ ہوتے۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل میں اپنے ہاتھ نہ رنگتی تو آپ کبھی بھی اقتدار میں نہ آتے۔ تو آپ 2 نمبر طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، اور ریلیف کے بارے میں بھی آپ سے سوال کیا گیا، اس کا بھی آپ جواب دینے میں بری طرح ناکام رہے۔ اور آپ سے یہ فون کے اوپر جو ہے نا یہ آپ کو اتنی فارن لوگ اتنا یہ بیچتے ہیں، ریمیٹنس بیچتے ہیں باہر کے ملکوں سے، تو انہوں نے اسمارٹ فونز وغیرہ پر امپورٹنٹ یہ ٹیکس وغیرہ کے انکم یہ ٹیکس وغیرہ پر بات کی تھی کہ کسٹمز وغیرہ ڈیوٹی وغیرہ کی، تو آپ نے اس کا بھی جواب بڑا گول کر دیا کہ لوکل انڈسٹری کو آپ پرموٹ کر رہے ہیں ادھر، تو اس لیے آپ اس کے اوپر وہ اسمارٹ فون پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ مہنگائی کے ایجنڈے کے بارے میں آپ سے سوال پوچھا گیا، آپ کے پاس وہی بھی وہ اس پر بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ بچوں کے مستقبل کے بارے میں پوچھا گیا، وہ بھی سوال آپ کو وہ گڈمٹ کر کے پوچھا گیا، اس کے متعلق بھی آپ نے جو ہے نا وہ کوئی خاطر خواہ وہ جواب دینے میں آپ بری طرح جو ہے نا وہ ناکام رہے۔ اور جب اپوزیشن کی جو ہے نا وہ ایجیٹیشن کے بارے میں بولا گیا کہ وہ لانگ مارچ کے اوپر لانگ مارچ کرنا چاہ رہی ہے، تو بجائے آپ اس چیز کے اوپر کہ آپ کو اس کے اوپر مناسب جواب دیتے، تو آپ نے اس کے اوپر بھی بڑا انتہائی فضول سا جواب اس نے دیا ہے
کہ احتجاج کرنا اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، آپ کا جواب یہ دینا چاہیے تھا۔ تو آپ نے یہ بھی بولا کہ وہ اپوزیشن کراؤڈ پول نہیں کر سکتی، صرف میں ہی جس نے مینار پاکستان کو 2-3 بار بھرا، آپ نے نہیں بھرا۔ آپ نے کبھی بھی سیاسی جلسہ نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے جلسوں کو دیکھیں تو آپ نے ہمیشہ کانسرٹ کیے ہیں۔ تو کانسرٹ سے میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے جلسے نہیں ہے، کانسرٹ ہے، کیونکہ ہر جلسے کے اندر آپ نے ایک نامی گرامی گلوکار پیڑ بلایا ہے۔ تو وہ لوگ آپ کو سننے نہیں آتے، وہ گانے سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، فری کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے نہیں آتے۔ میرا آج بھی آپ کا بحیثیت سیاست کے طالب علم آپ کو چیلنج ہے کہ آپ بغیر کانسرٹ کے آپ جلسہ کر کے دکھائیں۔ آپ مینار پاکستان کیا، آپ موچی گیٹ کا جو ہے نا وہ بھر دیں، موچی وہ گراؤنڈ وہ بھر دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا اگر آپ نے بولا۔ اور آپ نے یہ بھی بولا کہ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی شریک نہیں ہوگا، صرف ایک بھٹو شہید نے نکالا اور میں نکالتا ہوں لوگوں کو۔ تو بھٹو کی شہید نے یقیناً نکالا لوگوں کو، ایک نئی سوچ تھی۔ اور اگر آپ یہ تاریخ میں بھی زیادہ دور نہ جائیں تو محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں جب لاہور میں لینڈ ہوئی تھی تو اسی مینار پاکستان پر اس جلوس کا، اس جلسے کا سرا مینار پاکستان پر تھا ایک، اور اس کی ٹیل لاہور ایئرپورٹ پر تھی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کتنے کلومیٹر دور ہے لاہور ایئرپورٹ مینار پاکستان سے۔ تو استقبال اور جلسے یہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ اور قریب دیکھنا تو آپ یہ دیکھیں، جب 17 اکتوبر کو محترمہ بے نظیر بھٹو کارساز میں آئیں تو اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا کتنا استقبال ہوا۔ تو جلسے یہ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے ٹوٹلی آپ غلط فگرز دے رہے ہیں، جو آپ کو چیزیں فیڈڈ ہوتی ہیں آپ اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ اور میں تمام ان لوگوں کے ساتھ میری ہمدردی ہے جنہوں نے آپ کا 1 گھنٹہ اور تقریباً 30-32 منٹ کی آپ کا وہ لیکچر سنا اور آپ کی سٹیج ٹھکال سنی۔ اور اس سے بہتر یہی تھا کہ آپ اگر پارلیمنٹ میں جانے کی آپ کی جرت نہیں تو آپ قوم سے خطاب کر لیتے، بجائے یہ کالر کا یہ ڈرامہ کرنے سے آپ یہ اس طرح کی چیزیں نہ کرتے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور چیز جو بڑی اہم جو ہے نا آپ نے وہ ذکر کیا کہ آپ کو جب پاکستان ملا کرائسس کا ملا تو یقیناً آپ کو، اور آپ نے بولا کہ آپ کو 4 جو ہے نا وہ ملے ہیں چیلنجز جو اب آپ نے حکومت لی۔ آپ نے بولا کہ ملک بالکل دیوالیہ ہو رہا تھا، بینک کرپسی کے لیول پر تھا۔ تو یقیناً آپ اس کے اوپر جھوٹ کا آپ سہارا لے رہے ہیں۔ اس وقت ملک آج بینک کرپسی کے دھارنے پر کھڑا ہے آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے۔ دوسرا آپ نے بولا تھا کہ کرنٹ فسکل ڈیفیسٹ کا بولا ہے کہ وہ بھی آپ کو تاریخ کی بدترین سطح پر ملا، وہ بھی آپ نے غلط بولا۔ تیسرا آپ نے یہ کرائسس کووڈ کا بولا ہے کہ کووڈ کا بھی آپ کو کرائسس ملا۔ یہ پوری دنیا کا یہ وبائی امراض ہوتی ہیں بھائی۔ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور میں 2 فلڈ آئے تھے تو بڑے زبردست آئے تھے، تو وہ اس نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت پوری دنیا میں کرائسس بھی تھا، مگر نہ تو اناج کا شارٹ فال انہوں نے ہونے دیا اور کسی چیز کا انہوں نے شارٹ فال نہیں ہونے دیا۔ تو گورنمنٹ کی پالیسیاں ایسے چلتی ہیں۔ ایک اور آپ نے جو ہے نا وہ چوتھا وہ کرائسس آپ نے افغانستان کا بولا کہ یہ ڈالر جو ہے نا وہ لوگ ادھر سے خرید کر ادھر سمگل کر رہے ہیں، تو اس سمگلنگ کو روکنا آپ کا کام ہے۔ اور افغانستان کے کرائسس جو ہے نا یہ اب ہوئے ہیں، یہ پہلے نہیں تھے۔ تو یہ بھی پہلے آپ اپنی افغان پالیسی پر بھی سوچیں کہ آپ نے افغان پالیسی ہماری گورنمنٹ کی کیا ہے، پاکستان کے بینیفٹ میں کیا پالیسی ہے اور کیا نہیں۔ تو آپ کے اپنے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہیں۔ کبھی اس ایک جگہ پر آپ ریاست مدینہ کا دیتے ہیں والے، دوسری جگہ پر آپ کبھی وہ ڈنمارک میں چلے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں چلے جاتے ہیں، آپ چائنا میں چلے جاتے ہیں، ملائیشیا میں چلے جاتے ہیں، سنگاپور کی آپ مثالیں دیتے ہیں۔ تو آپ پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں کہ آپ کون سا طرز حکومت آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر رہے وہ اسلامک والا تو وہ حکمران جو ہے نا وہ جواب دہ ہوتا تھا عدالتوں کے سامنے۔ آپ تو عدالتوں کو گھاس نہیں ڈالتے، بلکہ چیئرمین نائب کو جب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بلایا تو آپ نے اس کو جانے سے منع کر دیا کہ آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے نہ حاضر ہو، کیونکہ اس کے اندر اس نے کچے چٹھے آپ کے کھولنے تھے۔ آپ یہ فلودے والے اور فلاں 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 کے اکاؤنٹ میں پیسے
کا جواب مانگتے ہیں تو یہ جواب آپ نے دینا ہے، انویسٹیگیشن آپ نے کروانی ہے۔ اگر یہ کوئی بھی کلپریٹ ہے، اگر انوالو ہے اس کے اندر یہ فیک اکاؤنٹ کے اندر، تو اس کو ثابت آپ نہیں کرنا، ایکسیس صاحب کی ہے، آپ ان کو واقعی قرار واقعی سزا دیں۔ اگر آپ سزا نہیں دلا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈھونگ کر رہے ہیں۔ تو یہ قوم کے ساتھ یہ ڈھونگ کرنا بند کریں اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ اور اپوزیشن کا لانگ مارچ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی نے 2-2.5 مہینے پہلے 160 اضلاع میں آپ کے خلاف احتجاج کر کے، آپ کے پشاور میں بھرپور احتجاج کر کے آپ کو ایک سٹرانگ میسج دیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے یہ کسان مارچ ہوا ہے، ابھی اس کا سیکنڈ فیز بھی چل رہا ہے۔ تو کسان مارچ میں دیکھیں کہ لوگ آپ سے کتنے تنگ اور کتنے باہر نکل رہے ہیں۔ اور پھر یہ 27 فروری کو جو پیپلز پارٹی نے کال دی ہے لانگ مارچ کی، اس وقت بھی دیکھیے گا کہ اگر آپ اس وقت تک یہ گورنمنٹ میں رہے کہ کتنے لوگ باہر نکلیں۔ پی ڈی ایم کا ہے 23 مارچ کا انہوں نے دیا ہے آپ کے خلاف، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر یہ مارچ ہو گئے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ آپ عوام کے اندر جا سکیں، کیونکہ آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں، آپ انسٹالڈ ہیں، اور انسٹالڈ بندے کی عوام کی پلس پر کبھی بھی اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، وہ عوام کی سوچ کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کی اندر جو ڈکٹیٹرشپ کا جو مادہ ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، جو اکڑ ہے وہ آپ کو بڑھنے نہیں دیتی۔ ادروائز جو جب بھی نیشنل کرائسس ہوتے ہیں، جب قومیں کرائسس کا شکار ہوتی ہیں، تو اس وقت تمام پارٹیاں مل جل کر ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کرتی ہیں، اور اس میں پہل حکومت نے کرنی ہوتی ہے۔ اور آپ نے جس طرح کہ آپ بیٹھے ہوئے وزیر اعظم کے منصب پر ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ پر تنقید کر رہے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، تو یہ بازاری لینگویج یہ آپ کو سوٹ کرتی ہے، کیونکہ آپ کی سیاسی تربیت نہیں ہے۔ تو آپ کو نہ کہ طرز حکمرانی بدلنا ہوگا، بلکہ آپ کو اپنی سیاسی تربیت بھی جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ اور اپوزیشن کو آپ نے یہ بھی تھریٹ دیا، پتہ نہیں اپوزیشن کو دیا یا اپنے لانے والوں کو تھریٹ دیا کہ اگر میں گورنمنٹ میں نہ رہا تو میں زیادہ خطرناک ہوں گا۔ تو آپ نے یہ بھی عندیہ دیا کہ اگلے 5 سال بھی آپ کے ہیں، تو آپ کے کیسے 5 سال ہو سکتے ہیں؟ لوگوں کی تو آپ نے زندگی عرصہ یاد تنگ کیا ہو، آپ کو ووٹ تو کبھی نہیں ملتا۔ اور دوسرا، جب آپ یہ دھمکیاں لگائیں گے تو آپ کی دھمکیاں آپ کو ہی باؤنس بیک کریں گی۔ تو آپ نے یہ دھمکی ایکچولی اپوزیشن کو نہیں لگائی، دھمکی ان کو لگائی ہے جو آپ کو لے کر آئے ہیں۔ تو مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ آڈیو ویڈیو کا جو اس وقت سیاستوں کا تعین کر رہی ہیں، جس طرح آپ نے چیئرمین نیب کو جو ہے نا وہ اس کی سرتا پا والی ویڈیو کی وجہ سے اس کو جو ہے نا آپ نے وہ گرفت میں کیا، وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لانوں والوں کی ویڈیو بھی آپ کے پاس کچھ ہوں، تو آپ اس کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے فیصلہ کرنا جو آپ کو لے کر آئے ہیں کہ وہ آپ کی تھریٹ کے اندر آتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کو جو ان کے اندر جو خوف و راز کی لہر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو جو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایکسپلائٹ ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو یقیناً جو ہے نا یہ اس طرح کی سیاست نہیں چلتی۔ تو اپنے ایجنڈے پر بات کریں، اپنے ایجنڈے کو لے کر آگے چلیں، اور ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پاکستان کو کرائسس سے نکالنے کے لیے تمام اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ وہ عوام کی منتخب نمائندہ پارٹیاں ہیں۔ پرسنالٹی کلیش آپ کا ہے، آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں ان کے مقابلے میں، کیونکہ انہوں نے سیاست سیکھی ہے، آپ انسٹالڈ ہیں۔ تو اپنی کمپلیکسٹی کے خول سے باہر نکلیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں، اور پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے ایک روڈ میپ تیار کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اسی کے اوپر جو ہے نا پاکستان کے عوام کی فلاح ہے، اسی سے پاکستان مستحکم اور مربوط ہوگا، اور اسی طرح پاکستان کا وقار جو ہے نا دوسری اقوام کے آگے بڑھے گا۔ ورنہ آپ کی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے مطابق جس وزیر اعظم کی تغیر پارلیمنٹ میں نہیں، اس کو باہر کے ملک دوسرے ممالک اس کو کیا عزت دیں گے، خاک عزت اس کو دیں گے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ وی لاگ واچ کرنے کا۔